خود تعلیم دی، خود سکھائی، ترغیب دی اور مانگنے کے لیے حکم نامہ دیا۔ تو کسی سے جو سخی مزاج ہو، جس کی طبیعت میں فیاضی گندی ہوئی ہو، تو آپ اس سے جا کے ویسے بھی سوال کر لیں تو وہ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں موڑے گا۔ اگر اس کی طبع میں فیاضی ہے، اس کی طبیعت میں سخاوت رچی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس نے آپ کو خود بلایا ہو کہ میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، تو پھر آپ جب اس کے پاس جا کے جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کو خالی لٹائے گا، اس لیے کہ اس نے خود ہی تمہیں بلایا ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کی ترغیب میرے رب نے خود ہی دی اور اس کا حکم نامہ بھی دیا، اور یہ سکھانے کے بعد اپنے حضور دست طلب دراز کرنے کی ترغیب دی۔ اب بندہ جب دست طلب دراز کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے محرومیاں نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا دعا ہے جو ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے حضور طلب کی جاتی ہے، اور وہ کتنی اہم دعا ہے۔ عرض گزار ہوتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سیدھی راہ کی طلب اور ہدایت کا مطالبہ اور ہدایت کی دعا، یہ وہ ایک ایسا کام ہے جس کی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنے کی ترغیب دی گئی کہ تم اس سے ہدایت طلب کرو اور اس سے ہدایت مانگو۔ تمہارا دست طلب دراز کرنا اس کی رحمت کو اور اس کی کرم نوازیوں کو تمہارے اوپر می کی طرح برسا دے گا اور تمہارے دامن گوہر مراد سے بھر جائیں گے۔ تو اہل ایمان کو ہدایت مانگنے کا سلیقہ دیا گیا اور طریقہ بتایا گیا، اور یہ دعا اس کے لبوں پہ زندگی کے مختلف مقامات پر آتی ہے، لیکن ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ان کلمات کے ساتھ اس سے ہم ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو ان دونوں میں کون سا مفہوم جو اس آیت کریمہ کی منشا کو پورا کرنے والا ہے، جس کو ہم سمجھ سکیں؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ سیدھی راہ پہ ہمیں چلا، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو دونوں نے ترجمہ اس لفظ ہدایت کا چلانے اور دکھانے کے مفہوم میں کیا۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، الہدایت یا ارات الطریق۔ ایک ہدایت ہے راستے پہ راستہ دیکھنا۔ میں نے یہاں پہنچنا تھا تو میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ سیدھے چلے جائیں، پھر دائیں مڑ جانا، پھر تھوڑا سا آگے جا کے ایک چوک آئے گا تو وہاں سے بائیں ہو جانا، پھر ایک تنگ سی گلی ہوگی، وہاں سے گزر کے آپ ایک کھلے روڈ پہ پہنچ جائیں گے، اور پھر 2-3 دائیں بائیں اس نے جو ہے وہ مجھے چکر بتائے اور کہا پھر تم سن سیٹ کلب پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے ارات الطریق۔ تو اگر میں ایک چوک کے یا ایک گلی یا ایک موڑ کے فرق سے بھی اگر جو ہے وہ یہاں پہنچنا چاہوں گا تو میری منزل کچھ اور ہو جائے گی۔ تو جو ارات الطریق ہے اس میں بھٹکنے کے اندیشے موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، کہ میں نے کسی کو کہا کہ مجھے یہاں جانا ہے، تو اس نے اپنی گاڑی آگے لگائی اور کہا کہ چلو میں نے بھی وہاں جانا ہے، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو میں اس کے پیچھے چلوں گا، ایک تو میرا سفر آسان ہو جائے گا، میری مشکلات کم ہو جائیں گی، اور دوسرا بھٹکنے کے امکان ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ یہاں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ مالک ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، تو یہاں ارات الطریق کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ایصال الی المطلوب ہے
کہ مالک شیطان نے تیرے روبرو قسم کھائی تھی، تیری عزت کی قسم کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے سیدھے راستے پر کھڑا ہو جاؤں گا اور انہیں راہ مستقیم سے بھٹکا دوں گا، اور شیطان اور نفس ہمارا راستہ مار دیں گے، خود چلیں گے تو منزل پہ پہنچ نہیں پائیں گے، تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں خود ہی منزل تک پہنچا دے۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب کا مفہوم، اور ہمارے بزرگوں نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے کہ یہاں یہی عرض کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے، یہ بندے نے وضو کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، قبلہ رو کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اگر راہ دیکھی نہیں تھی تو وہ مصلی پہ کیوں آیا تھا؟ راہ تو دیکھ چکا تھا لیکن چلنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا، قدم قدم شیطان بھٹکانے کے لیے کھڑا ہے، اس لیے عرض گزار ہوتا ہے مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور یہ ہے ایصال الی المطلوب، اور یہی راستہ اقرب راستہ ہے، اور اسی طریقے سے منزل نصیب ہوتی ہے، ورنہ انسان ساری زندگی بھی عازم سفر رہے تو منزل آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن کی یہ دعا ہے کہ مالک مجھے منزل تک پہنچا دے۔ ہارون الرشید اپنے مکان کی چھت پہ ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ بہلول یہ دنیا سے مجذوب کہتی ہے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، لیکن اس کا رب کے ساتھ قرب کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے لوگ جن کی حالت شکستہ، بال بکھرے ہوئے، لباس پھٹا ہوا، تمہارے دروازوں پہ آئے تم دھکیل دو، لیکن فرمایا خبردار انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ مالک یہ کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، وہ اللہ پہ کوئی بات ڈال دے تو پھر اللہ ان کی جو ہے وہ ٹالتا نہیں ہے، ان کی رد نہیں کرتا۔ وہ معروف بات ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک فقیر جا رہا تھا تو ایک حلوائی نے دکان سجائی رہی تھی، تو اس نے اس کو بٹھایا اور دودھ پیش کیا، تو فقیر نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک فاحشہ عورت اپنے یار کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ مکان کی سیڑھیوں سے اتر کر کے باہر موسم کا مزہ لینے کے لیے بیٹھی تھی کہ اس نے جب اس فقیر کو دیکھا تو فقیر اپنی دھن میں جا رہا تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، رم جھم تھی، تو کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، تو ایک چھینٹا اڑا اس عورت کے لباس پہ جا پڑا، تو پاس بیٹھے ہوئے اس کا جو آشنا تھا اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اٹھ کے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تمہیں چلنے کا سلیقہ نہیں آتا، اتنا قیمتی لباس ضائع کر دیا ہے۔ تو اس فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا مالک تیری بھی شانیں بڑی عجیب ہیں، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہو جائے۔ بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک فقر کا رنگ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا مالک تیری بھی عجیب شانیں ہیں، کہیں سے دودھ پلوا رہا ہے کہیں سے تھپڑ مروا رہا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے گزر گیا۔ وہ عورت مکان کی چھت پہ جانے لگی تو سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور ایسا پھسلا کہ سر کے بل گری، دماغ پر ایسی ضرب آئی کہ فوراً موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اس فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ دھر لیے گئے، لوگ جمع ہو گئے، فقیر بنے پھرتے ہو، اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے، ایک تھپڑ کے بدلے بد دعا دی اور ایک عورت کی جان چلی گئی۔ اس نے کہا واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا تیری بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا قسم سے میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں تو صرف اتنا کہا ہے کہ مالک تیری بھی عجیب شانیں ہیں، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں تیری بد دعا کا نتیجہ۔ اس نے کہا اگر تم ضد کرتے ہو نا تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بد دعا دی ہے، اصل بات یہ ہے یہ یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا
اور اس عورت کے لباس کو پڑا، اس کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، یہ صحاح کی روایت ہے۔ فرمایا انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اگر وہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز ڈال دیں، قسم ڈال دیں تو اللہ اس کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو بہلول اسی قبیلے کا فرد ہے، دریائے دجلہ کے کنارے گھوم رہا تھا، بادشاہ نے محل کی چھت سے بہلول کو دیکھا تو اس نے خدام کو کہا کہ جلدی بہلول کو عمر حضور حاضر کیا جائے۔ تو اوپر والوں نے نیچے کمند پھینکی، نیچے والوں نے بہلول کو پکڑا، اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے ڈولی کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا بہلول ایک بات بتاؤ۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ علامہ اقبال نے جو اللہ کے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی باتیں بہت لمبی نہیں ہوتی ہیں، کوئی فلسفے سے الجھی ہوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن معانی و مطالب کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ تو کہا، بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو اس نے ہنس کے کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا بات تو سیدھی سی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تفصیل چاہوں گا۔ تو بہلول نے کہا بادشاہ میں خود آنا چاہتا تو پہلے میں دیوان خانے میں جاتا، پھر میں عرضی لکھتا، آپ سے ملاقات کی آرزو اور تمنا اس میں بیان کرتا، پھر کئی مراحل سے وہ عرضی آپ تک پہنچتی، آپ کی مرضی ہوتی وقت دیتے نہ دیتے، وقت دے دیتے، عین اس وقت پر جو آپ نے دیا ہوتا آپ کے کوئی معزز مہمان آ جاتے تو وہ عرضی وہاں کی وہاں رہ جاتی اور میں آپ سے ملاقات نہ کر پاتا۔ میں چاہتا تو کئی مہینے اور سال لگ سکتے تھے، ملاقات پھر بھی ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ کروڑوں سال بھی سفر کرتا رہے منزل نہیں ملتی، جب وہ چاہے تو 2 لمحے بھی نہیں لگتے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ ارات الطریق یہاں مفہوم نہیں ہے، یہاں اصال الی المطلوب ہے کہ مالک میں تو چلتا رہوں گا، چل چل کے تھک جاؤں گا، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، راستے میں کتنی کٹھن منزلیں ہوں گی، لیکن پھر بھی مجھے وصال نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ پر چلا اور اس منزل تک پہنچا دے جو کہ میرا مقصود ہے۔ اور جب بندے نے یوں عرض کیا تو ساتھ ہی منزل نصیب ہو جاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سوال کے اندر اس کی رہنمائی بھی ہے، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو منزل تک پہنچنے کے لیے تو ان پاک باز لوگوں کے نقوش پا کو خضر راہ بنانا ہوگا، جو کہ پہلے منزل آشنا ہے، جو اس راستے سے گزر چکے ہیں اور جو قرب الہی کی منزلیں طے کر چکے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ہے اور سوال کے اندر جواب بھی مرحمت فرما دیا۔ کتنی کرم نوازی ہے، ابھی سوال لبوں پہ پھیل رہا ہے تو اس کا جواب بھی عطا کر دیا۔ اگر میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کی قربت حاصل کرنی پڑے گی جن پر میرا انعام ہوا، جن پر میری کرم نوازیاں ہوئیں، اور وہ 4 طبقے ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ ان 4 طبقوں کے نقوش پا جب تمہارے پیش نظر رہیں گے تو پھر تمہیں منزل نصیب ہوگی، ورنہ انسان کیلو کال میں ساری زندگی بسر کر دیتا ہے، منزل نصیب نہیں ہوتی۔ منزل نصیب ہوتی ہے کسی کی رہبری سے۔ تو یہاں اقبال نے بطور خلاصہ ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی، دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ اقبال کہتا ہے بے خبر جو ہے وہ دین کو کتابوں میں نہ ڈھونڈ، علم و حکمت تو کتابوں سے ملتا ہے، دین کسی کی نظر سے ملتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں جب 72-73 فرقوں میں ایک اسلام بٹ گیا ہے اور ہر شخص قرآن و حدیث کی بولی بول کے اپنی جانب کھینچ رہا ہے، مجھے بتاؤ کتنا مشکل مرحلہ ہے ایک عام شخص کے لیے
کہ وہ کدھر جائے، راستہ کیا ہے، منزل اسے کیسے نصیب ہوگی. ہر شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی تشریحات و توضیحات کر رہا ہے، تو ایک عام آدمی تو پھنس جاتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، یہ بھی قرآن بول رہا ہے اور یہ بھی احادیث رسول سنا رہا ہے. تو بندے کو کہا تو طلب کا دامن پھیلا دے اور اس کی بارگاہ میں عرض کر کہ مالک تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا. پھر سیدھی راہ کا تعین بھی کر دیا کہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو ان کا راستہ ہوگا وہی راہ مستقیم ہوگا اور اسی راستے پہ چلنا ہوگا. جب کیلو کال کے قصے طویل ہونے لگے اور جو ہے وہ طرح طرح کے نظریات آنے لگے اور علم کلام پر مشتمل جو ہے وہ متصادم نظریات آ گئے، تو نیشا پور کے ایک بزرگ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا. اور میں یہ آپ کو بات پتے کی بتا رہا ہوں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں. انہوں نے نیشا پور کے سارے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو جمع کر کے کہا کہ لوگوں، علم کلام میں مختلف آراء اور دین کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور ہر شخص جو بات کرتا ہے اس کے پیچھے وہ دلائل رکھتا ہے. تو اس وقت میرا وقت آخر آ گیا ہے. میں تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں. میرا دین وہی ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے. تو ہمارے اسلاف جو ہیں ان کا راستہ محفوظ تر راستہ ہے اور وہ ہوس، ہرس اور خواہشات کے اسیر نہیں تھے. انہوں نے جو ہے وہ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے نظریات بیچے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے نظریات کو خالص رکھا. اس لیے ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ اکبر. اور پھر تورف الاشیاء بازدادہا، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو کہا کہ انعام تو بہت سارے لوگوں پہ ہوا ہے. آج جس کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے تو وہ بھی کہتا ہے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. تو کہا غیر المغضوب علیہم، انعام بھی ہوا ہو، غضب بھی نہ ہوا ہو. فرعون پہ انعام تو ہے کہ اس کو دولت دے دی گئی، حکومت دے دی گئی، لیکن اللہ کا قہر و غضب بھی اس کے اوپر نازل ہوا. تو وہ انعام جس کے ساتھ غضب اور قہر، اللہ کی ناراضگی نہ جڑی ہوئی ہو، جن لوگوں پر سراسر انعام ہی ہوا ہے اور وہ قہر و غضب سے محفوظ رہے ہیں، ان کا راستہ منزل آشنا کرے گا اور ان کا راستہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی. تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. اور پھر آگے فرمایا ولضالین، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ کرنا اور رکھنا. تو یہ اس سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں. یہ افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن لوگ تھے جنہوں نے جو مستقیم راستہ، متوسط راستہ، درمیانی راستہ اور معتدل راستہ چھوڑ کر کے دائیں بائیں جو ہے وہ راستے اختیار کیے اور وہ تشتت افتراق کا شکار بھی ہوئے، بھٹک بھی گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں سے توڑ کر کے اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر آگے بڑھ گئے. تو کہا گیا کہ راستہ وہی محفوظ تر ہے جو راستہ راہ مسلوکہ ہو، جو چلا ہوا راستہ ہو جس پر ان لوگوں نے اپنے نقوشے پا چھوڑے ہوں. تو یہاں ہمیں تاکید کر دی گئی اگر تم منزل ہدایت پہ گامزن ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کی جاتی ہے، یہ پہلا اصول ہے. تو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ان 4 طبقات کا ذکر کر دیا گیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو اس اجمال کی تفصیل وہاں مل گئی اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں. تو ان پاک باز لوگوں کے نقوش پا جو خضر راہ بناتا ہے وہ گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، اور جو لوگ ان لوگوں کی راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہے وہ جڑے رہنے کی تو تاکید ارشاد فرمائی اور کہا کہ راہ مستقیم سے کبھی الگ نہ ہونا، بلکہ فرمایا من شذ شذ فی النار، جو بکھرا الگ ہوا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو سورۃ الفاتحہ کے اندر مکمل جو ہے وہ ایک نصاب ہے ہدایت کا اور ایک پورا نظم ہے جو یہاں ہمیں بتایا گیا. اور پھر جب یہ سورت پاک اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس وقت آمین کہنا مستحب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کہ مالک جو میں نے تیری توفیق سے، تیرے دیے گئے کلام سے، تیری رہنمائی سے تجھ سے طلب کیا اور تو نے خود ہی مجھے ترغیب اور تعلیم اس چیز کے مانگنے کی جو ہے وہ عطا کی،
تو میں اب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ میری دعائیں مستجاب بھی فرما لے. اور جب کوئی بندہ ان کلمات کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دعائیں رد نہیں فرماتا، اس کی دعائیں مستجاب فرماتا ہے.